اب مزید ان کے بات کو سنتے ہیں میرے عزیزوں. اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہے بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے. پہلی بات تو ہے کہ ہماری کتب میں بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے ابوبکر کی خلافت کو ہم ثابت کرتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو طاہر قادری؟ وہ احادیث دکھاؤ ہمیں، بے شمار احادیث. جھوٹے آدمی، کوئی بھی حدیث ان کی کتب میں نہیں ہے کہ جن کے روح سے ابوبکر کی خلافت ثابت ہوتی، بلکہ ان کے علماء نے اعلان کیا کہ ہمارا اجماع ہے کہ ابوبکر پہ نص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی، میں ان کے اجماع دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام لعامدی، یہ جماعت اشاعرہ کے بہت ہی بڑے متکلم ہیں، اور یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں سنہ 1971 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 376 میں وَأَمَّا مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ. عقیدہ، معتقد یعنی عقیدہ. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت کا. اہل سنت یعنی اشاعرہ. اہل حدیث یعنی اتباع احمد بن حنبل، محدثین جو ہیں، جو سلفی لوگ ہیں. وَهُوَ مِنَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاخْتِيَارِ. وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت میں تعین نص غیر ثابت ہے بلکہ اختیار. امت خود انتخاب کرے گا، امت خود سلیکٹ کرے گا، الیکٹ کرے گا کہ کون خلیفہ بنے. اجماع ہے اس مسئلے پہ. یہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں. الحسام المسلول على منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی. یہ کتاب بھی اس نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 55 میں وقد انعقد الاجماع، کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین. ہمارا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک شخص کی جانشینی کے لیے، اس کی خلافت کے لیے نص نہیں، نہ کوئی نص ہی نہیں ہے. السوائق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، تألیف ابن حجر حیتمی مکی، جزء اول، چھاپ دار الوطن. اس کی کتاب بھی شیعوں کے خلاف ہے. اچھا، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل نص على خلافت ابی بکر، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ نص بیان فرمایا ہے؟ ان کی کوئی حدیث ہے؟ کہتا ہے وقال جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج لم ينص على احد. جمہور یعنی اکثریت قاطع جماعت مخالفین یعنی اہل حدیث، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ لم ينص على احد، کسی پہ بھی نص نہیں ہے. قاضی عیاض کمال المعلم بفوائد مسلم، قاضی عیاض یحسبی، جزء سادس، یہ مسلم کے بہترین شروح میں سے ایک شرح، سنہ 1419 میں یہ کتاب منصورہ میں چھپی. عمر کی جو حدیث ہے لئن استخلف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يستخلف، تو عمر کے مرتے وقت اس کے بیٹے آئے اس کے پاس، عبداللہ ابن عمر، کہا کہ تو کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہا، جانشین نہیں بنا کے جا رہا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو میں ابو بکر نے جانشین بنایا تھا، اور میں نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا تھا. عمر کے اس بات سے وہ کہتے ہیں فیہ حجت بینہ، اس بات میں حجت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص علی خلافت ابی بکر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نص نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر، ولا علی علی ولا علی العباس، نہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نہ عباس پر. وہو مذہب اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت کا مذہبی عقیدہ یہی، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. وان عقد ولایت ابی بکر بالاختیار والاجماع لا بالنص، کہ ابو بکر کی جو خلافت بنی ہے وہ نص کی وجہ سے نہیں ہے. نہ اللہ نے تعین کیا ابو بکر کو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین کیا ہے. نہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار کس کو بولتے ہیں؟ سلیکشن کو، کسی کو چننا. یہ چناؤ کی روح ہے، یہ چناؤ سے. سقیم مسلم بشرح النووی، چھاپ مطبعۃ المصریہ بالازہر، جزء ثانی عشر، 12ویں مجلد. یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں، ابو عمر کے قول کے ذیل میں، وفی هذا الحدیث دلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص علی خلیفۃ وهو اجماع اہل السنہ وغیرہم. اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کی خلافت پر نص نہیں بیان کیا ہے. اور یہ جماعت عمریہ اور ان کے علاوہ اہل سنہ جو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو بولتے ہیں. اہل حدیث اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. لازمی بات ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اجماع ہے، یعنی ان کی جماعت میں اجماع. اور یہ المفہم قرطبی کی، الحافظ ابو العباس القرطبی کی جو شرح ہے مسلم پر، جزء سادس، چھاپ دار الکلم الطیب، یہاں پر صفحہ نمبر 248. وما ذکرناه من عدم النص على واحد بعینه هو مذهب جمہور اہل السنہ من السلف والخلف لا على ابی بکر ولا على غیرہ. کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی واحد شخص پہ کہ بعینه اس پہ نص ہوا ہو، کوئی نص نہیں ہے. یہ عقیدہ جمہور اہل سنت سلف سے لے کر خلف تک سب کا عقیدہ ہے کہ نہ کسی ابو بکر پہ نص ہے نہ کسی اور پہ نص. اب یہ کیا کہہ رہا ہے طاہر قادری یہاں پہ آ کر کہ ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے بہت سارے علماء نے فرمایا کہ ابو بکر منصوص بالنص. کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس، کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس. اگر احادیث ہیں صرف ایک دو ہیں کہ کسی بڑھیا سے کہا کہ اگر ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. ایک بڑھیا آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی کام تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کے جاتے ہوئے وقت کہا کہ اگر تو ادھر آ جائے، دوبارہ مدینہ آ جائے، تو میں نہیں تھا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. تو یہ تو خلافت پہ نص نہیں ہے بھائی. چلو مان بھی لیا کہ صحیح حدیث ہو،
یہ خلافت پہ کہاں نس؟ وہ پتہ بھی نہیں کہ بڑھیا دوبارہ وہ مدینے آئے گی تو کس کام کے لیے آئے گی. ہو سکتا ہے اس کے مثلا چرواہے کا کام ہو. ابو بکر جو ہے کپڑا بیچتا تھا, وہ بزاز تھا, کپڑا بیچتا تھا, مثلا اسے کپڑے چاہیے, کوئی بھی کام ہو, اگر میں نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. وہ امامت و خلافت اس سے نہیں ہے. یا یہ کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے, یہ پہلے بات تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر سے نماز نہیں پڑھوایا ہے, ابو بکر کو امام جماعت سے ہٹایا ہے, عزل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سلمنا, مان بھی لیں کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے. آپ کے عقیدے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں کہ مختار جو تھے, مختار انہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا, اس لیے وہ زندیق, اور صحابہ نے انہی کے پیچھے نماز پڑھی. عامر ابن واثلہ, ابو الطفیل, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ صحابی ہیں, وہ مختار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تمہارے نزدیک زندیق کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے حجاج ابن یوسف جتنا بڑا زندیق تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نستجیر باللہ اس نے مذاق اڑایا ہے, وہ بھی اتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عبداللہ ابن عمر. تمہارے نزدیک, تمہارے مذہب میں تو یہ بالاجماع ثابت ہے کہ نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہوتی ہے. تو نماز پڑھانے سے, ابوبکر نماز پڑھانے سے اس سے تو اس کے عدالت بھی ثابت نہیں ہوتا, یعنی عدالت بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے آپ کے نزدیک, تو اس سے اس کی امامت کہاں ثابت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ کہ ادعا کرا کہ بے شمار نصوص ہیں. کیوں طاہر قادری صاحب, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہیں, اس مسئلے پر کسی بات کو نسبت دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ نہایت حساس مسئلہ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھتا ہے, جھوٹی حدیث افترا کرتا ہے, تو وہ اس کا جگہ جہنم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شمار احادیث ابو بکر کی خلافت پہ موجود ہے, کوئی بھی حدیث نہیں ہے.